السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ چھٹیاں ہو گئی ہیں ووٹوں کی، الیکشن کے لیے، تو اس لیے ہم لوگوں نے ان کو انجوائے کیا۔ ہم نے کہا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، تو ہم لوگ صبح ہی صبح بنا ناشتہ کیے ہائی ٹی پہنچ گئے۔ صبح صبح تو نہیں تھی، خیر سے بچوں کو نہلاتے تیار کرتے دن ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلیں کھانا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی کلپ لے لوں، پھر اس کے بعد تو بچے پاگل ہی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی، میری ٹیبل دکھانے لائق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ میرا جو چھوٹو ہے نا بہت شرارتی ہے، اس نے وہاں پہ برتن بھی توڑے اور اس نے بہت ہلا گلا کیا، بہت اس نے تو انجوائے کیا، لیکن میں بہت ڈسٹرب رہی وہاں پہ۔ تو چلیں کوئی نہیں، بچے کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے پارک میں۔ بچے بہت خوش تھے کیونکہ بابا کے ساتھ تو ٹائم سپینڈ کرنے پہ ویسے ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لوگ انٹر ہوئے، تو انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں سے گزرے جو فوڈ والی جگہ تھی، لیکن یہاں سے کچھ بھی کھانے کا ہمارا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے ہائی ٹی پہ اچھی خاصی جو ہے اپنی بھوک مٹا چکے تھے ہم۔ تو یہاں ہم لوگ آئے یہاں پہ ہانٹیڈ ہاؤس میں۔ بچوں نے بہت ضد کی ہے، شام نے بہت ضد کی کہ بابا میں نے جانا ہے، لیکن ہم نے نہیں جانے دیا کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ بچے ڈریں گے، وہاں بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میری سسٹر آئی تھی، چھوٹی سسٹر، تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، تو ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے شام کو نہیں جانے دیا۔ تو بس میں چھوٹی چھوٹی کلپ لے رہی تھی، یہاں پہ بچے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کنگ کانگ ہمارے سامنے آ گئے، کنگ کانگ۔ تو ہم نے کہا چلیں چلتے ہیں بیٹا، آ جائے رائڈ لے لیتے ہیں۔ تو میرے بچوں نے کہا کہ نہیں ماما رائڈ نہیں لیتے، کنگ کانگ ہمیں کھا جائے گا۔ تو بس ہم نے دوسرے بچوں کو رائڈ لیتے ہوئے یہ دیکھتے رہے اور ہم نے یہی انجوائے کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یقین کریں ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی کنگ کانگ نے بچوں کو اپنی گود میں لے رکھا ہے اور وہ جھولا جھلا رہے ہیں، ان کو آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھی میں نے اور کس کس کو کھانا ہے۔ تو یہ فیلنگز بہت ہم انجوائے کر رہے تھے، اور میرے بچے تو بہت ہی زیادہ چھوٹے والے جو ہے نا ڈرے ہوئے تھے کہ بھی کنگ کانگ ہمیں کھا جائے گا۔ تو پھر میں نے ان کے بابا سے کہا کہ چلیں چلتے ہیں آگے کسی اور جگہ چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کھڑے کھڑے تو بچوں نے جو ہے نا بس بور ہو جانا ہے۔ تو پھر ہم لوگ آگے چلے گئے۔ آگے جب وہاں پہ گئے تو موشن رائڈ تھی ساتھ میں، موشن رائڈ بچوں نے بہت انجوائے کیا۔ چھوٹے بچوں کو تو وہاں پہ نہیں جانے دے رہے تھے موشن رائڈ کی طرف، لیکن حشام نے بہت انجوائے کیا۔ پھر وہاں پہ اس نے رائڈ لی، بہت خوش ہوا۔ پھر یہاں پہ یہ ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا، جیسے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہو، تو چھوٹی سی انہوں نے اپنی ایک آرمی سی بنائی ہوئی ہے، تو تاکہ وہ بچوں کو پروٹوکول ملے، فیملی بھی اچھا محسوس کرتی ہے۔ مجھے تو خود اچھا لگ رہا تھا، اور میں شام کے بابا سے کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ بھی شام کی برتھ ڈے ہوگی تو ہم بھی یہیں پہ سیلیبریٹ کریں گے، اور اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ۔ بہت مزہ آ رہا تھا، یہاں پہ میرے چھوٹے بچے رائڈ لے رہے تھے، تو ساتھ میں فائر بھی کر رہے تھے، واٹر فائر کی وہاں پہ گن لگی ہوئی تھی، تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا، بہت ہمارا دن اچھا رہا۔ تو میں یہاں پہ حشام اور میں رہ گئے تھے سارا گھوم گھام کے۔ بہت بڑا پارک تھا، بس میں نے شارٹ کلپ لی۔ تو یہاں ہم مسجد کے پاس سے گزرے تو حشام دیکھ رہا تھا مما نماز پڑھ لیں، لیکن پھر اس کے پاس سلشی تھی، تو میں نے کہا بیٹا پہلے آپ یہ فنش کرو۔ اور پھر جب ہم باہر نکلتے مجھے تو پھر سے بھوک لگ گئی، جو میری ہائی ٹی تھی، جو کھایا پیا سب ہضم۔ تو پھر میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ مجھے تو برگر چاہیے بھائی، اور ویسے بھی میں یہ جو ہوتے ہیں نا ٹک شاپ وغیرہ، یہاں سے گزروں نا پتہ نہیں کیوں بچپن کی کوئی یاد ہوتی ہے کیا، مجھے تو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو پھر وہاں سے میں نے برگر لیا، جو کہ میرے ہسبینڈ بالکل پریفر نہیں کرتے اور ان کو نہیں اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نے لیا اور میں نے کھایا، تبھی مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ تو بس بہت اچھا لگ رہا تھا ٹائم گزارنا یہاں پہ، اور جو شام ہو رہی تھی نا تو یہاں کا ویو اور بھی اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ دیکھیں پارک میں جو ہے نا ڈھلتے ہوئے سورج کا جو ویو ہوتا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہاں پہ اذہان بہت انجوائے کر رہا تھا، اس کو ہائیکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، کیونکہ ان کے بابا جاتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بابا میں نے آنا ہے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا چلیں بیٹا آج آپ یہاں پہ اپنا شوق پورا کرو، اور اذہان بہت انجوائے کر رہا تھا، تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اب میں کہتی ہوں آپ لوگ بھی نا، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، خیر سب میری بہنیں جاتی ہوں گی، بھائی جاتے ہوں گے، تو آپ لوگ یہ چیز کتنا انجوائے کرتے ہیں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے، کیونکہ میں جب اس طرح اپنے بچوں کو، ہسبینڈ کو
اپنی فیملی کو خوش دیکھتی ہوں تو بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے اور دل سے وہ خوشی آتی ہے بندے کو. یہ شکر ہے اللہ پاک، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا مطلب ٹائم دیا اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور اچھے سے ہم اسپینڈ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، کامیابیاں دکھائے، کھیلنا کودنا دکھائے، اور کسی بھی پیرنٹس کو، والدین کو اپنے بچوں کا دکھ نہ دکھائے. یہاں پہ بہت ہی پیارا یہ لیک ویو پارک ہے اسلام آباد کا. تو شام کے ٹائم ٹھنڈ تو پڑ رہی تھی لیکن اس ٹھنڈ کو بھی ہم انجوائے کر رہے تھے. میں جان بوجھ کے اپنا کوٹ نہ رکھائی تھی گاڑی میں. میں نے کہا نہیں، بس ٹھنڈ کو ہی انجوائے کرنا ہے، کیونکہ گھر بھی ہمارا ماشاءاللہ سے بہت گرم ہے اور بند بند سا ہے، تو ٹھنڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہاں پہ ہماری عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو ہم نے پھر مسجد ڈھونڈی، اور حشام بیٹے نے سب سے پہلے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا. میں نے کہا چلے بیٹا پہلے آپ پڑھ لو پھر میں پڑھ لوں گی. تو ہم نے نماز پڑھی. ابھی پڑھتے پڑھتے مغرب ہو گئی، پھر ہم نے مغرب کی بھی ساتھ ہی پڑھ لی، اور پھر ٹھنڈ بڑھنے لگ گئی تھی اور مجھے بھوک بھی لگنے لگ گئی تھی. تو ہم نے سوچا کہ اب گھر کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ کافی جو ہے ٹھنڈ بڑھ رہی تھی. اور اذہان نے دن کو آئس کریم کھائی تھی، روحان نے بھی، حشام نے سلشی لے لی، تو اس وجہ سے نا بہت بچوں کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، کھانسی آ رہی تھی. تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، تو ہسبینڈ نے کہا چلیں پھر ایسے کرتے ہیں گھر جا کے فش بنا لیں گے، تو اس سے انجوائے کریں گے، دوسرا بچوں کی ٹھنڈ بھی کم ہو جائے گی. تو یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہم جا رہے تھے. تو راستے میں نے سوچا کہ چلیں چھوٹا موٹا یہاں کا بھی ویو لیتے جائیں، اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں، کیونکہ رات کا ٹائم جو ہو اور انسان ڈرائیونگ کر رہا ہو نا، اور لانگ ڈرائیونگ ہو، کیونکہ ہم لوگ بارہ کھو کی طرف F1 ٹریک پارک ہے، ہم وہاں گئے تھے. ہمارے گھر سے یہ کافی اچھا خاصا دور پڑ جاتا ہے. یہ میں مچھلی بنا رہی ہوں، تو اس مچھلی کا بہت ہی آسان طریقہ ہے بنانے کا. میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں. اس پہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لگایا ہے تھوڑا سا، بس دو چمچ، ایک چمچ سوری. اور باقی جو خشک مسالے ہیں، نمک، مرچ، ہلدی، پسا دھنیا، تھوڑی سی اجوائن، بس یہ چیزیں لگا کے میں نے 15-20 منٹ چھوڑ دی تھی. اب میں نے اس کو توے پہ رکھ دی ہے، تو بہت جلدی بن جاتی ہے. اب اس کی سائڈ الٹاؤں گی تو یہ بالکل ریڈی ہونے والی ہے، تو بہت ہی مزے کی لگے گی. آپ لوگ بھی سردیوں کی یہ بہت ہی مزے کی ایک چیز ہے، اس کو ضرور کھائیں، انجوائے کریں. Like, subscribe, and turn on the bell notifications.